بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے. اللہ کے نبی نے اس عورت کی اس محبت کو دیکھا, اس عورت کی اس رحمت کو دیکھا جو دوسروں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں, آئے میرے ساتھیوں, اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو, تو تم کیا امید رکھتے ہو, کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تصور کرو نبی کا سوال. جو عورت دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے, اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے پھر اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے, جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے, تو کیا وہ ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں, ہرگز نہیں. اس کی محبت یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھیوں, رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجہ رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے. جس کے پاس 99 درجے رحمت ہو, وہ قیامت کے دن اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اس کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے؟ لیکن بندے گناہ کر کر کے, شرک کر کر کے, بدعتیں کر کر کے, شراب نوشی کر کر کے, حرام کھا کھا کر, حرام کی کاروبار کر کر کے اپنے آپ کو خود جہنم میں لے جاتے ہیں, تو اس میں اللہ کی رحمت پھر غضب میں بدل جاتی ہے. ورنہ رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرے گی. جس کے پاس 100 درجے رحمت ہو, وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے؟ آپ ایک مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کی بیٹی ہے, شادی ہوئی, آپ نے بہت سے برتن اس کو جہیز میں دیے, کانچ کے 2 برتن, کانچ کے 2 گلاس, شیشے کے 2 گلاس آپ نے اس کو دیے, بہت سے برتن دیے, لیکن 2 گلاس رکھے ہوئے تھے الماری میں, اور کانچ کے دونوں گلاس جس کو آپ کی بیٹی سسرال میں جانے کے بعد روزانہ صاف کر کر کے رکھتی تھی, اچانک دونوں گلاس گرتے ہیں نیچے. ایک گلاس تو ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور دوسرا گلاس بچ جاتا ہے. اپنے گھر کے سارے سامان کے ساتھ پیک کر کے نکلتا ہے اور ایک صحرا اور جنگل سے ہوتا ہوا جاتا ہے. تھک گیا, جنگل میں ایک پیڑ سے, ایک درخت سے وہ اپنے اونٹ کو باندھ دیتا ہے اور تھوڑی دیر درخت کے سائے میں آرام کرنے لگتا ہے. آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ غائب. اس میں پورے گھر کا سامان بندھا تھا, اب اونٹ غائب. ہوش اڑ گئے ہیں, اونٹ غائب, میرے گھر کا پورا سامان اونٹ پر اور اونٹ غائب. وہ کبھی اس جھاڑی جاتا, کبھی اس جھاڑی میں دیکھتا, کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا, کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا. وہ پورا جنگل تلاش کر ڈالا لیکن اس کو اونٹ نہیں ملا, اس کو اونٹ نہیں ملا. پورا جنگل تلاش کر دیتا ہے لیکن اس کو اونٹ نہیں ملتا ہے. مایوس ہو کر اسی پیڑ کے پاس آتا ہے, ہاتھ سر پہ رکھ کر سوچنے لگتا میں کیا کروں گا. بڑی محنت سے مال کمایا تھا, غائب ہو گیا اونٹ, کہاں چلا گیا. اب کتنا دن لگے گا اتنا مال کمانے میں, اور اپنے گھر کا ساز و سامان بنانے میں کتنا وقت لگے گا. اب یہ سوچ ہی رہا تھا, تھکا ہوا تھا کہ اچانک نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے, کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے جس پیڑ سے غائب ہوا تھا. آتا ہے, اونٹ تو یہ ہے. جا کر دیکھتا بندھا ہے, سامان دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اناج کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہے. جیسے وہ اپنے گھر سے لایا تھا ویسا ہی ہو بہو, سیم ٹو سیم ویسا ہی اونٹ پر لدا ہوا ہے, اور ایک بھی چیز غائب نہیں ہے. اس چیز کو دیکھتا ہے تو مارے خوشی کے, ہم نے دن بھر اونٹ ڈھونڈا, تلاش کیا تو ملا نہیں, اور اچانک اپنے آپ آ گیا اور سامان بھی غائب نہیں.
اس کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اونٹ کو دیکھتا جاتا اور نظریں آسمان پہ ڈالتا جاتا اور اپنے رب سے کہتا جاتا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ مان گیا تیری قدرت، اے اللہ مان گیا میں تجھے، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ نہیں سمجھ پائے نا اس نے کیا جملہ استعمال کیا؟ مارے خوشی کے اس نے کیا کہا؟ اللہم انت عبدی، واہ واقعی تو میرا بندہ ہے، وانا ربک اور میں تیرا رب۔ الٹا بول گیا، سمجھ رہے نا کیا بول گیا وہ؟ اس کو بولنا یہ چاہیے تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے، لیکن اونٹ پا گیا، سامان لدا ہے، خوشی میں اس کو پتا نہیں ہے، دماغ سے ہٹ گیا، اتنی خوشی ہوئی اس کو، اتنی خوشی ہوئی کہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا اور مارے خوشی میں کہہ گیا اللہم انت عبدی وانا ربک، واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا۔ جہان کا پالنہار ہے، زندگی اس نے ہمیں اور آپ کو دی، زندگی کافر کو بھی دی، زندگی غیر مسلموں کو بھی دی، زندگی یہود و نصارہ کو بھی دی، اور زندگی جانوروں کو بھی دی، زندگی بچوں کو بھی دی، زندگی دوست کو بھی دی اور زندگی دشمن کو بھی دی، زندگی اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی دی اور زندگی اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو بھی دی یا نہیں دی؟ دیکھ لیجیے آپ۔ کیا تم تعریف کرو گے مولانا جرجیس بہت اچھا بولتے، مولانا فلاں بہت اچھا بولتے، ارے ان کی تقریر، آپ لوگ تو جلسہ سننے نہیں نمبر دینے آتے ہیں۔ یہ پہلا جلسے میں یہ پہلا اسٹیج ایسا ہوتا ہے جہاں مولویوں کا فیصلہ پبلک کرتی ہے، جہاں قرآن و حدیث نہ جاننے والے لوگ نمبر دیتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کون سے مولانا اچھے رہے، دوسرے نمبر پہ کون سے اچھے رہے، تیسرے نمبر پہ کس کی تقریر اچھی ہوئی۔ یہ پہلا ایک ایسا منچ اور پہلا ایک ایسا اسٹیج ہوتا ہے جہاں ہم جیسے مولویوں کا فیصلہ ان پڑھ اور جاہل عوام کرتی ہے کہ پہلا نمبر کس کا، دوسرا نمبر کس کا، تیسرا نمبر کس کا۔ ایک اکھاڑا بنا ہوا ہے، یہ ایک دنگل بنا ہوا ہے جلسہ۔ مولویوں کی تقریر کے فیصلے آپ کرو گے، علماء کے جلسوں کے فیصلے آپ کرو گے کہ پہلے نمبر پہ اچھا کون بولا، دوسرے نمبر پہ اچھا کون، ہاں وہ سب سے اچھی تقریر ان کی رہی، اس کے بعد اس کی رہی، اس کے بعد اس کی رہی، اس کے بعد آپ نمبر دیں گے؟ قرآن و حدیث کو نمبر دیے جائیں گے؟ ذرا سوچیے آپ کیا تعریف کرو گے؟ تعریف تو اس رب کی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کس اللہ کے لیے؟ رب العالمین، جو رب العالمین ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم رب المسلمین ہیں، صرف مسلمانوں کو پالتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ اس نے یہ نہیں کہا رب المتقین ہے، ہم صرف متقیوں کو پالتے ہیں، جو ہم سے ڈرے گا ہم اس کو روزی دیں گے، نہیں۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا وہ رب العالمین ہے، رب الانس بھی ہے، رب الجن بھی ہے۔ وہ جس طرح مسلمانوں کو کھلانے اور پلانے والا ہے، اسی طریقے سے غیر مسلموں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو روزی اور روٹی دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ یہود و نصارہ کو بھی روزی اور روٹی دیتا ہے۔ بہت اچھا، آگے بیٹھا دسترخوان پر، ابراہیم علیہ السلام نے کھانا لگا دیا، اس بوڑھے نے جیسی کھانے کا لقمہ اٹھایا اور منہ تک لے جانا چاہا، اس نے نام لیا بسم النار، شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے۔ آگ ہی کو وہ اپنا رب مانتا تھا، آگ کو ہی وہ اپنا معبود سمجھتا تھا، تو اس نے کیا کہا؟ بسم النار، میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، اے بڈھے رکھ کھانا رکھ۔ اس نے رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ بسم اللہ بولو، کہو کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ بڈھا بولا بھیا میں یہ تو نہیں بولوں گا، میرا خدا تو آگ ہے، میں تو آگ کے ہی نام سے کھاؤں گا۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کھانا یہ نعمت میرے رب نے دی ہے، اس پر میرے رب کا نام لوگے؟ اس نے کہا ابراہیم بھوکا مر جانا گوارا ہے، تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اٹھ بھاگ، چلا گیا بڈھا، نہیں کھلایا۔ ابھی وہ 100-150 یا مشکل سے 200 قدم گیا ہوگا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جبرائیل ابراہیم سے کہو اس بڈھے کو بلا کر لاؤ اور دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ، کھانا رب نے دیا ہے تم نے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے کو بلایا اور پکڑ کر لائے، آئے بزرگ ادھر آؤ، چلو کھانا کھا لو۔ اس نے کہا ابراہیم ابھی تو آپ